بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، میں سراج بات کر رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایڈمنٹن رہنے سہنے کے لیے کیسا ہے، یعنی کہ ایڈمنٹن میں کیا ایسی چیزیں ہیں، 5 یا 6 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس کے لیے کوئی نیا آنے والا چاہتا ہے کہ میں ایڈمنٹن میں رہوں، یا پاکستان سے، انڈیا سے، یا جو بھی باہر سے امیگرینٹ جو آتے ہیں وہ ایڈمنٹن میں کیوں رہنا پسند کریں گے۔ دیکھیں، آج کی ویڈیو میں باقی ڈیٹیل میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی، میں مین چیزیں وہ بتاؤں گی جو کہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ تو آج کے دن پہ میں ایڈمنٹن کے بارے میں بتاؤں گی، انشاءاللہ 1-2 دن ٹھہر کے پھر کیلگری کے بارے میں بتاؤں گی، جو ریئلٹی ہے، جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ایک نئے آنے والوں کے لیے جو ایک نئی فیملی ہے یا نیا بندہ ہے یا کوئی ایک پرسن ہے، وہ موو ہوتا ہے، نیا جو آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ سب سے پہلے ظاہری باتیں دیکھتا ہے کہ گھر کتنے افورڈیبل ہے، کیا میں افورڈ کر سکوں گا نہیں۔ اچھائیوں میں سب سے ٹاپ لسٹ پہ جو اچھائی ہے نا کہ ایڈمنٹن کی، وہ ہے افورڈیبلٹی آف ہاؤسز، یعنی کہ گھر کافی افورڈیبل ہیں ایز کمپیئر باقی جو بڑے بڑے شہروں کی۔ میں یہاں پر آپ کو کیلگری کے وہی سیم گھر جو ایک سنگل فیملی ہاؤس ہے، ایڈمنٹن کی کتنی پرائز ہے، وینکوور کی کتنی پرائز ہے، اور کیلگری کی کتنی پرائز ہے۔ کیلگری جو ہم سے صرف 3 گھنٹے دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی میں بتاتی ہوں، آپ کو شیئر کرتی ہوں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایڈمنٹن کی جو گھر ہیں وہ کتنے افورڈیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹورنٹو، وینکوور اور پھر کیلگری جو کہ بالکل ہمارے برابر میں، ٹھیک ہے؟ تو ایک سنگل فیملی ہاؤس جو کہ ایڈمنٹن میں ایوریج پرائس ہے وہ ہے 4 لاکھ کا، ایوریج پرائس میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ سنگل فیملی ہاؤس ایوریج ایڈمنٹن کے اندر 4 لاکھ، وہی سیم سنگل فیملی ہاؤس کیلگری میں 5.5 لاکھ کا ایوریج پرائس ہے۔ تو آپ یہاں پر صرف اندازہ کر لیں کہ کیلگری اور ایڈمنٹن کے ہاؤسز میں ایک سنگل فیملی ہاؤس میں 1.5 لاکھ کا فرق ہے، اور وہی گھر وینکوور میں جو ہے وہ تقریباً 12.25 لاکھ سے 12.5 لاکھ ڈالر۔ کتنا فرق ہو گیا؟ ایڈمنٹن اور کیلگری میں 1.5 لاکھ کا فرق ہے، اور ایڈمنٹن اور وینکوور میں 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، تقریباً 8 سے 8.5 لاکھ کا فرق۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کتنا فرق ہے۔ اور ٹورنٹو میں وہی گھر ہے تقریباً 11 سے 11.25 لاکھ کا، تو اس میں بھی 7-7.5 لاکھ کا فرق ہو گیا نا، آپ خود ہی حساب لگا لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب بس یہاں پر ہم اس چیز پہ بحث نہیں کریں گے یا اس چیز پہ بات نہیں کریں گے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ وہ چیز جو ہمارے نئے امیگرینٹس کے لیے ضروری ہے، اہمیت رکھتی ہے، سب سے پہلے گھر ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر جہاں پر افورڈیبل گھر ہوگا وہیں وہ اہمیت دیں گے نا، تو ظاہری بات ہے پھر یہاں پر بہت افورڈیبل ہیں۔ تو سیکنڈ نمبر جو ہے، یہاں کے جو پبلک اسکولس ہیں وہ ہائیلی ریٹڈ ہیں۔ جب ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی ویل ڈیولپڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، بہت بہترین سسٹم ہے ایجوکیشن ایڈمنٹن کا۔ اور یہاں کی جو یونیورسٹی آف البرٹا ہے وہ ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی دنیا میں مانی جاتی ہے، یہاں کی ایجوکیشن یونیورسٹی آف البرٹا کی، جو کہ ایڈمنٹن میں واقع ہے۔ اسکول بھی ہر نیبرہڈ میں آپ کو اسکول ملے گی۔ جہاں پر یہ نیبرہڈ بناتے ہیں نیا، تو وہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اسکولس ہو اور پارک ہو، گھروں کے نزدیک واکنگ ڈسٹینس پہ، کہ لوگ چل کے جا سکیں۔ ابھی ہم بات کریں گے رہن سہن کا خرچہ منتھلی کتنا ہے، اور آپ کی یوٹیلیٹیز جیسے پانی کا خرچہ ہے، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، تو یہ سب جو یوٹیلیٹیز ہیں تو یہ سب ملا کے تقریباً 2,000 آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو تو 1,400-1,500 بھی آتا ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ایڈمنٹن میں اگر آپ الگ رہ رہے ہو اور ایک پرسن کا 2,000 ہے ایوریج، کیلگری میں میرے سامنے یہاں پر کھلا ہوا ہے $2,586.80 پر منتھ۔ یہ سر میں
آن لائن گئی ہوں، ریسرچ کیے میں نے اس میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، اگین میں آپ کو کہتی ہوں، میں جو بھی بتاتی ہوں وہ ریئلٹی جو ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے اس بیس پہ۔ تو رہنے سہنے کا خرچہ ایڈمنٹن میں ایوریج 2000، کیلگری جو ہم سے 3 گھنٹے دور ہے وہاں پر $2586.80 ایک مہینے کا، اور وینکوور میں تقریباً 3100 سے 3200 تک۔ ٹورنٹو کی ایوریج کاسٹ آف لیونگ ہے 3252.45 ایک مہینے کی، یعنی کہ تقریباً 3200 سے لے کر 3300 تک ڈالر ایک پرسن کا ایک مہینے کا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں پر $2000، وہ بھی آپ الگ گھر میں رہ رہے ہیں رینٹ پہ، اور کہاں پر تقریباً 3300 3400 یا $3200۔ تو آپ فرق دیکھ لیں، تو اس حساب سے بھی ایک جو نئے لوگ آتے ہیں، امیگرینٹ آتے ہیں، ان کے لیے اچھی بات ہے یہ۔ ابھی مین جو ہے وہ جو ایک نیا امیگرینٹ نیا آنے والا سوچتا ہے وہ ہے جاب، کام دھندا، ہماری روزی۔ ایڈمنٹن جو ہے وہ جاب مارکیٹ کے حساب سے، جاب اپارچونیٹی کے حساب سے ڈائیورس اکانومی ہے یہاں کی، اور یہاں پر انرجی، لائک ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر میں، ایجوکیشن میں جو ہے وہ کافی جابس ہوتی ہیں، اور یہاں کا جو ہے وہ فیکٹریز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی فیکٹری میں جاب کرنا چاہتا ہے تو فیکٹریز میں بھی بہت ساری جابس ہیں یہاں پر، اور ہیلتھ کیئر میں بہت ساری جاب ہے، جو بھی ابھی ضروری نہیں کہ آپ نرس ہو یا ڈاکٹر ہو، لیکن ہیلتھ کیئر کے ریلیٹیو جو بھی آپ نے کچھ کیا ہے کام، پاسٹ ہوم میں آپ کا ایکسپیرئنس ہے یا آپ نے کچھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو آسانی سے ہیلتھ کیئر میں جاب مل جاتی ہیں۔ تو جاب اپارچونیٹیز بھی ایز کمپیئر باقی بڑے شہروں کے بہت اچھا ہے، یہاں پر آسانی سے جاب مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن میں بھی یہاں پر بہت اپارچونیٹیز ہے، بہت اچھی جاب سے ہوتی ہیں۔ اور ابھی ہم آتے ہیں ٹیکسز پہ۔ ٹورنٹو میں رہتے ہو تو وہاں پر 13% آپ کو ٹیکس بھرنا پڑتا ہے، اور ایڈمنٹن میں صرف 5%۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی بھی چیز لیتے ہو، سپوز اگر آپ 400-500 کی کوئی چیز لیتے ہو، تو جہاں پر آپ 5% اگر ٹیکس بھرے ہو اور وہاں پر آپ 13% ٹیکس بھرے ہو، تو کتنا زیادہ فرق ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کو جلدی جلدی میں شیئر کرتے جاتی ہوں، کہ جیسے ہمارے لوگوں کو، جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یا جو ہمارے جو آس پاس کے ملک سے جو یہاں پر آتے ہیں موو ہو کے، تو ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خود کے اپنے لوگ ہوں۔ تو یہاں پر اچھی بات ہے کہ ایڈمنٹن میں جو ہے وہ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، اور یہ ہمارے جو لوگ جو ہیں وہ دیسی لوگ بہت ہیں، تو یہ آپ کو ایک اپناپن فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو ہے وہ ہمارے خود کے لوگ ہیں، تو یہ بھی ہمارے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور ایڈمنٹن جو ہے اس کو فیسٹیول سٹی کہتے ہیں، یہاں پر سمر میں بہت بہت زیادہ فیسٹیولس ہوتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں لوگ جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، تو بہت مشہور ہے ایڈمنٹن جو ہے وہ ایک فیسٹیول سٹی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ بہت ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر، بہت خوبصورت ماشاء اللہ پارکس ہیں، بیوٹیفل پارکس ہیں، ویلی ہے، ریور ویلی ہے، سسکیچوان ریور ویلی، جس میں لوگ جاتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ اس ظاہری بات ہے سمر میں لوگ نکلتے ہیں 3-4 مہینے۔ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو یہاں پر بسوں کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے، LRT چلتی ہے، یعنی کہ ٹرین چلتی ہے، اس میں بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، یا اگر آپ کی فیملی ہو اور ایک گاڑی ہے تو وہ کوئی بھی مدر یا فادر لے کے جاتا ہے گاڑی، تو باقی بچے یا باقی فیملی کے لوگ ہیں وہ بسیں یوز کرتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، کیونکہ ٹرین کی بھی اچھی یہاں پر فیسلٹیز ہے۔ کے اندر آپ پورا ایڈمنٹن گھوم سکتے ہو، ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ آدھے گھنٹے 40 منٹ میں جا سکتے ہو۔ وینکوور ٹورنٹو کی طرح نہیں کہ 3-4 گھنٹے آپ روڈ پہ کھڑے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ونٹر میں بھی ونٹر اسپورٹس بہت ہوتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ سمر میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں تو
تو ونٹر میں بھی ایسا نہیں کہ ونٹر میں پروگرام نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں لوگ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ آج میں نے اس چیزوں کو میں نے آپ کو شیئر کیا ہے، جو کہ ایک نیا امیگرینٹ آ کے سوچتا ہے کہ یہ کیا چیزیں میرے لیے کیسی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک دو دن میں پھر کیلگری کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ آج کل لوگ البرٹا بہت موو ہو رہے ہیں۔ البرٹا جو ہے وہ ایک صوبہ ہے، جیسے ہمارا سندھ صوبہ ہے، بلوچستان ہے، اس طریقے سے البرٹا صوبہ ہے جس میں ایڈمنٹن اور کیلگری جو ہے اس پہ زیادہ لوگ موو ہو رہے ہیں۔ دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں کینیڈا کے، اور باقی باہر سے بھی لوگ امیگریٹ آ رہے ہیں۔ تو آج کے دن پہ میں نے ایڈمنٹن کا بتایا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایک دو دن کے بعد کیلگری کا بناؤں گی، جو کہ ہم سے صرف 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔